السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے ایسی عظیم الشان کتاب ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کتاب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود اٹھائی ہے، اور قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ اس بات کی، اس قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود اٹھائی ہے۔ اور یہ کتنی عظیم الشان کتاب ہے میرے پیارے بھائیوں۔ دنیا میں بڑے بڑے علوم موجود ہیں، لوگ دنیا کے علوم حاصل کر کے اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں اور اپنے اساتذہ پر فخر کرتے ہیں، دنیا میں رہ کر اس علم کے ساتھ اپنے آپ پر ناز کرتے ہیں اور لوگوں کو خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ بتلاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے وہ علم بھی پڑھا ہے، فلاں علم بھی پڑھا ہے، فلاں علم بھی پڑھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کے جو علوم ہیں اس کا دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو دنیا کا علم ہے، اس علم کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اب میں جس علم کی بات کر رہا ہوں، آئیے میں اس کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں۔ فضیلت بھی وہ جس کو میرے پیغمبر نے بیان کیا۔ کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ کائنات کے اندر سب سے عظیم شان جو لوگ ہیں، سب سے بہترین، سب سے اچھے جو لوگ ہیں، وہ قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہیں، اور قرآن کریم کا علم سیکھنے والے ہیں، قرآن کریم کو یاد کرنے والے ہیں۔ وَعَلَّمَهُ، اور اس قرآن کے علم کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، لوگوں کو سکھلانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کے اندر یہ سب سے عظیم الشان اور سب سے بہترین لوگ ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ جو دین کے طلباء ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اتنے عظیم شان لوگ ہیں، اتنے بابرکت لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جس بندے نے میری بات کو سنا۔ من سمع مقالتی فحفظها، جس نے میری بات کو سننے کے بعد فحفظها، اسے یاد کیا، ووعاها، اور اس پر ہمیشگی کی، اور ہمیشگی کرنے کے بعد واداها، اس دین کے علم کو، اس پیغمبر کی حدیث کو لوگوں تک پہنچایا۔ ایسے آدمی کے بارے میں پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا، رحمت کی دعا کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
آج ہم لوگ رحمت کی اور برکت کی دعا قرآن کرام سے کرواتے ہیں، شیوخ الحدیث سے کرواتے ہیں، نیک لوگوں سے کرواتے ہیں، اور جو حج عمرہ کرتے ہیں ایسے عظیم الشان لوگوں سے کرواتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ دین کا علم سیکھیں، دین کا علم بڑھے، انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے آپ مستحق بن جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے میں آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان دین کے طلباء کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بندوں کا ذکر کیا گیا، دو شخصوں کا نام لیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، وہ دن رات رب کی عبادت کیا کرتا تھا، والآخر عالم، اور دوسرا ان میں دین کا عالم تھا، ایک دن رات رب کی عبادت کیا کرتا تھا، ہر وقت نفل و نوافل سجدے کیا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، والآخر عالم، دوسرا عالم تھا اور رب کی عبادت اتنی نہیں کیا کرتا تھا، وہ زیادہ نوافل نہیں پڑھا کرتا تھا، تہجد نہیں پڑھا کرتا تھا، صرف دین کا عالم تھا۔ ان دو بندوں کا پیغمبر کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اب آپ علیہ السلام نے ان دونوں بندوں کے درمیان خود فرق فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت، جو دین کا طالب علم ہے، جو قرآن کا طالب علم ہے، جو پیغمبر کی حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے، اس کی فضیلت کو، اور ایک عام بندہ ہے جو دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان پیغمبر نے خود فرق فرمایا، ان دونوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، عابد پر وہ اس طرح ہے، کفضلی علی ادناکم، صحابہ اکرام موجود ہیں، مسجد نبوی ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے صحابہ، جس طرح میرا مقام و مرتبہ ہے اور جس طرح تم میں صحابہ کرام موجود ہیں، جس طرح تم میں سے سب سے کم درجے والا جو صحابی ہے اس کے مقام میں اور میرے مقام و مرتبے میں جتنا فرق ہے، لہذا پتہ چلا زمین و آسمان کا فرق ہے، اتنا ہی فرق عالم اور عابد کے درمیان، کہ عالم اور عابد کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آئیے آگے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے فضیلت کو مزید بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض وحتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ یہ اتنے عظیم شان لوگ ہیں، اتنے عمدہ لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر بیٹھ کر خود بھی، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ فرشتے بھی، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، وَحَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، وَحَتَّى الْحُوتُ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندروں کے اندر ان دین کے طلباء کے لیے، قرآن کے علماء کے لیے، قرآن کے قراء کرام کے لیے، دین کے عالموں کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو دین کے طلباء ہیں، دین کے عالم ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، پیغمبر کی حدیثوں کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں، یہ اتنے عظیم شان لوگ ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود بھی، اس کے ملائکہ فرشتے بھی، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔